بنی گالہ کی سڑک پہ بات ختم ہوئی. میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے. وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی. اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لنڈن، اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا. آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو. اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں. ایک ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا، مبشر لقمان صاحب. وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، بلکہ ہوٹل کا بل بھی میں نے دیا. جو وہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے، ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے، اور ایک اپنا عمران خان تھے، پھر چودھری پرویز الہی تھے. ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ آئے اور دھرنے دیے آ کے. اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران. یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پہ گزر رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم ان ایسی چیزوں سے گزرے ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، ورنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے. تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں. نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. تو سن لیں بس بھائی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا، پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ تو مطمئن ہے. وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، میں نے استعفیٰ نہیں دینا. یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ. ہاں وہ کہتے ہیں، وہ سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے. سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. خواجہ صاحب ادھر توجہ. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں. آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا، بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست. میں جو بات کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے. میں قسم بھی نہیں کھاتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے، آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے، آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا. اور یہ ان لوگوں نے آپ یہاں تک
हौसले बुलंद हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी मां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। आपके तो जो केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं। आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। तो आप अपना इस तरह, आप तो उन लोगों की पैदावार हैं और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं। तो भाई हम तो आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।